اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ سورہ رعد آیت نمبر 11۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ ہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور تم کوئی پوشیدہ بات کرو یا ظاہری طور پر کوئی بات کرو تو کوئی بھی بات ہے، چاہے وہ سری ہے یا اعلانیہ ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اس کی مزید توضیح، لہو معقبات، اس کے لیے ہیں معقبات، ارواح معقبات، مراد اس سے وہ فرشتے ہیں جو باری باری ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگرانی کے لیے مقرر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ من امر اللہ بیان کے لیے ہے کہ جس طرح قل الروح من امر ربی، کہ فرشتوں کا اترنا اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں اور وہ عصر کی نماز تک یہاں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، اور پھر وہ یہاں سے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، آسمانوں سے دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، اور عصر سے لے کر پھر فجر کی نماز تک وہ فرشتے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں پر مقرر کر رکھا ہے، اور ان میں سے 2 فرشتے کرامن کاتبین بھی جو ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں، وہ معزز عزت والے لکھنے والے فرشتے، تو ہر لمحے انسان کے ساتھ فرشتے موجود ہیں۔ تو بھلا کیسا یہ ممکن ہے کہ انسان کی کوئی بھی حرکت، کوئی بھی بات، کوئی بھی لغزش چوک جائے اور اسے درج نہ کیا جائے؟ اس لیے فرمایا من بین یدیہ، اس کے سامنے سے بھی، ومن خلفہ، اس کے پیچھے سے بھی، یحفظونہ، جو حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، بشرطیہ یہ انسان ان تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو جو اس سے مطلوب ہیں، چاہے وہ فرائض کی صورت میں ہے یا پھر دعاؤں کی صورت میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، کہ اگر انسان ان کو ہمیشگی کے ساتھ اپنائے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت پر مقرر رہتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے اس کو ہر قسم کی سازشوں، تعویذ، جادو، اثرات، نظر بد، ہر چیز سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور جب کسی انسان کے ساتھ فرشتے حفاظت پر مامور ہوتے ہیں تو ویسے بھی جن شیاطین اس کے قریب نہیں آتے۔ اسی لیے خاص طور پر جو لوگ عقائد میں پختہ ہیں اور اعمال کا اہتمام کرنے والے ہیں، وہ ان شرور سے محفوظ رہتے ہیں، اور جن کے عقائد پراگندہ ہیں اور اعمال میں بھی سست ہیں تو پھر ان پر یہ اثرات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں ہی لحاظ سے انسان کے جو شب و روز کے معاملات ہیں وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھی مقرر ہیں جو اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ ہر لحاظ سے انسان کا ہر لمحہ اللہ کے علم میں ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یغیر، نہیں بدلتے، ما بقوم، کسی بھی قوم کو، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدل دیں، ما بانفسہم، خود بخود۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کر لیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کو اپنے شعر میں اس طرح بیان فرمایا: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اب یہ قوموں کے عذاب کے معاملے میں اصل سنت الہی کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ کسی قوم کے ساتھ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کر لے۔ تو جن قوموں پر اللہ کی عنایتیں چل رہی ہیں، مہربانیاں ہو رہی ہیں،
اگر وہ تسلسل کے ساتھ اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر مزید عنایتیں فرماتے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنی سالت کو بدل دیتے ہیں، شکر کے بجائے ناشکری کی طرف، فرما برداری کے بجائے نافرمانی کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر وہ روش بھی بدل جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات اور پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا، اور جب اراد اللہ، ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ، بقوم، کسی بھی قوم کے ساتھ، سوءً، برے سے مراد ان پر کوئی آفت لانا ہے، فلا مرد لہ، تو پھر اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کر لیں تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من دونہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، من وال، کوئی بھی مددگار، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی آفت کا، کسی عذاب کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی بچانے والا نہیں، کسی کی اتنی جرت نہیں کہ پھر اس قوم کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے من حیث القوم، جو ہم سے خطائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی درگزر فرما دے، اور ہم سے جو انفرادی طور پر بھی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی پردے ڈالے اور اپنے فضل سے بخش دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفتہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ سورہ رعد، آیات 12 اور 13۔ هُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ کون ہے؟ هُوَ الَّذِي، وہ ہے جو، یُریکُمُ الْبَرْقَ، دکھلاتا ہے تم کو بجلی۔ آسمان میں بجلی چمکتی ہے، انسان اس کو دیکھتا ہے۔ خوفاً و طمعاً، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو امید ہوتی ہے اور دوسرا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اب یہ اسی مطالبہ عذاب کے جواب میں، جس کا ذکر پچھلی آیات میں گزرا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں بعض نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ نشانیوں کی طلب کرتے ہیں، حالانکہ نشانیاں تو روز ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ بجلی چمکتی ہے، وہ اپنے اندر امید بھی اور خوف بھی دونوں پہلو رکھتی ہے۔ وہی بارش کا پیغام بن کر نمودار ہوتی ہے، انسان اس سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو اسی کو عذاب کا تازیانہ بنا دیتا ہے۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ، اور وہ ابھارتا ہے بادلوں کو، الثقال، بھاری بوجھل بادل، کہ بادل اٹھتے ہیں جو رحمت کی گھٹا بن کر بھی برستے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو انہی کے اندر سے طوفان نوح بھی ابل پڑتا ہے۔ تو ان نشانیوں کے بعد اب کن نشانیوں کے یہ لوگ منتظر ہیں؟ اہل عقل اور اہل دانش کے لیے تو یہ بہت بڑی علامتیں ہیں اگر وہ اس میں غور و فکر کرنے والے ہوں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، تسبیح بیان کرتی ہے، الرعد، بجلی کی گرج۔ بجلی جب چمکتی ہے تو ایک زوردار آواز سنائی دی جاتی ہے جسے ہم گرج کہتے ہیں۔ تو اس گرج کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ فرما رہا ہے کہ یہ گرج اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ، یعنی یہ گرجنا بادلوں کا حقیقت میں اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بادل گرجتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ یہ مسنون دعا ہے، جب بھی بادل گرجتے ہیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ معنی اس دعا کا یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے تسبیح کرتے ہیں، والملائکۃ، اور فرشتے، من خیفتی، اسی اللہ کے ڈر سے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ تسبیح اور تحمید کا فرق بارہا واضح کرنے کی کوشش کی کہ تسبیح عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کی یکتائی
اور ایسے مواقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں شرک کا انکار، شرک کی نفی کی جاتی ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام قسم کے شریکوں سے منزہ کیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حسنہ کا اقرار اور اعتراف ہوا کرتا ہے۔ وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی، الصواعق، صاعقہ کی جمع صواعق، یہ بجلی کی کڑک کو کہا جاتا ہے کہ بجلی کے کڑکے بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ، پس وہ نازل کر دیتا ہے، بہا، اس کو، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے۔ تو بعض اوقات بادل جب گرجتے ہیں اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بجلی کسی پر گرتی ہے اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ تو یہ جلانا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی منشا سے ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف یہ بات بھی سمجھانا مقصود ہے یہاں کہ ایک طرف تو یہ مشرکین مکہ انکار کیے جا رہے ہیں، عذاب کو مان نہیں رہے، اور الٹا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عذاب ہے تو وہ لے آئیے، ہم پر مسلط کر دیجئے، اس کے کوئی نمونے ہمیں دکھا دیں۔ اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ جو بجلی کا گرجنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہا ہے، فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی تعریف اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک طرف ان مخلوقات کا حال یہ ہے، اور دوسری طرف جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو ماننے سے ہی انکاری ہے۔ وہم، اور وہ لوگ، یجادلون فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات کوئی انسان اللہ کو تسلیم نہیں کرتا تو اس پر بھی یہ عذاب آ جاتا ہے کہ وہ جھگڑ رہا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں اور اللہ کی پکڑ اس پر آ جاتی ہے۔ یہاں پر اگر واو حالیہ ہے، وہم یجادلون فی اللہ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور وہ مختلف شرکاء کو اس کا شریک بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں سے امیدیں لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی یکتائی پر انہیں بھروسہ اور یقین نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ پھر وہ صواعق ان پر پہنچ جاتے ہیں۔ وَهُوَ، اور وہ، شدید المحال، بڑی ہی زبردست قوت والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت زیادہ ہے، کسی میں طاقت نہیں کہ اس کے وار کو روک سکے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے کسی پر تو اس کو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔